نہیں ہے الا علی اللہ رزقھا، جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ سب کا ذمہ لیا اس مالک نے رزق پہنچانے کا، رزق عطا کرنے کا۔ ہمارے توکل کمزور ہو گئے، ہمارے بھروسے کمزور ہو گئے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو اپنے رازق پر بھروسہ یقین نہیں ہے پورا۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا یا پوری زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کو بھروسہ نہیں ہے اپنے رب کا کہ میرے رب نے پہلے مجھے دیا ہے پھر وہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں واضح آیتیں ہیں، دو تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تمہیں اور دے گا، دونے کر کے دے گا، 70 گنے کا وعدہ ہے، 700 گنا کا وعدہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور بھی بڑھا دے، اس کے وعدے ہیں۔ پہلے بھی اسی نے دیا، اب وہ حکم دے رہا ہے کہ جو میں نے دیا اس میں سے میری راہ میں خرچ کر دے۔ بندہ کہتا ہے نہیں، ضربے تقسیمیں دینے لگ جاتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کنز المال میں، مجمع الزوائد میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ ارد گرد بیٹھے تھے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارد گرد بیٹھے صحابہ سے فرمایا تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ہم لوگ حیران ہوتے ہیں یار لوگوں کو پتہ نہیں حضور علیہ السلام کی شان کیوں نہیں نظر آتی تھی۔ اب میں کہوں میں سامنے والے مکان کی ضمانت دیتا ہوں مجھے اتنی پیمنٹ دے دو، اب پیمنٹ دیتے ہوئے سوچو گے تو صحیح یار اس کا اس مکان پر کیا اختیار ہے، کیا یہ اس کا کوئی مختار نامہ ہے، اس کے پاس کوئی اس کے پاس قبضہ ہے، کوئی اختیار ہے، مالک ہے اس جگہ کا، کیسے ضمانت دے سکتا ہوں میں اس کی کہ میں ضامن ہوں اس چیز کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں تم 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ جانتے تھے ہمارے آقا کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا ہے، مالک کے کوثر ہیں، مالک کے جنت ہیں، قاسم نعمت ہے۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ وہ 6 باتیں کون سی؟ اب 6 چیزیں تو بتا دیں جن کے بدلے جنت کی ضمانت ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 امانت لوٹانا، نمبر 4 شرمگاہ کی حفاظت، نمبر 5 پیٹ کی حفاظت، نمبر 6 اپنی زبان کی حفاظت، زبان کو غلط استعمال سے روکنا، پیٹ میں حرام نہ جانے دینا، بدکاری نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، نماز میں سستی نہ کرنا، زکوٰۃ پوری ادا کرنا۔ اب یہ 6 چیزیں ایسی ہیں فرمایا تم 6 باتوں کی ضمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اب جنت کا سودا ہو رہا ہے، کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدوں پر ہمیں توکل نہیں رہا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر ہمارا بھروسہ کامل نہیں رہا؟ مال دیتے ہوئے ہم بخل کیوں کرتے ہیں؟ زکوٰۃ آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں، کہتے ہم اتنے ٹیکس دے دیتے ہیں، اتنا گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، اب زکوٰۃ باقی رہ گی کوئی ہم پر؟ کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں پوری نہیں دیتے، بس لم سم سوچ لیا دکان میں 20 لاکھ کا مال ڈالا تھا یار یہ 22 لاکھ کا ہوگا، چلو 22 لاکھ کے ساتھ زکوٰۃ پورا حساب کرے۔ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں اس کو یاد رکھیے گا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے اندر کوئی بندہ آیا تو یہ کوئی بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے بزنس مین کئی الٹ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتا ہے، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں۔ غور طلب چیزیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اس مال کو بھی برباد کر دے گا۔ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اس کو ہلاک کر دے گا، برباد کر۔ اس کی شرح میں محدثین نے 2 شرحیں لکھی ہیں۔ ایک بندہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے، زکاتیں لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ لے کے اپنے مال میں ملا لیتا ہے، اس کا مال باقی بھی ہلاک ہو جائے گا۔ دوسری یہ شرح لکھی اس حدیث کی، ایک بندے کے ذمہ بنتی ہے 100 روپیہ زکوٰۃ، اس نے 99 روپے دے دیا، 100 روپے زکوٰۃ بنتی، 99 روپے زکوٰۃ دے دی، 1 روپیہ اس نے اپنے مال میں شامل رکھا، وہ زکوٰۃ بنتی تھی نہیں دی۔ حدیث کے غور کریں الفاظ پر، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اس کو بھی ہلاک کر دے گا۔ یہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے پیسے میں شامل ہے، آپ کے باقی پیسے کو بھی جو ہے وہ ضائع کر دے گا۔ اور جس نے پوری زکوٰۃ عطا کر دی فرمایا اس کا مال محفوظ، مضبوط قلعے میں محفوظ ہو گیا، مضبوط قلعے میں محفوظ ہو گیا جس نے زکوٰۃ ادا کر۔
اس کو مال کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. حدیث میں فرمایا خشکی اور تری میں جتنا مال بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. زکوٰۃ دیتے نہیں, کئی دیتے ہیں پوری نہیں دیتے, اور کئی دیتے ہیں تو صحیح مصرف میں نہیں دیتے, فرض ادا ہی نہیں ہوتا. اپنے ذہن میں سوچ لیا کہ ہم نے دے دی, اللہ کی راہ میں دے دے. ایک بندہ میرا کہ جی ہم نے اللہ کے لیے دے دی, ہمیں اس بات کی ضرب و تقسیم میں پڑھنے کی حاجت نہیں کہ حقدار تھا نہیں تھا, ضرورت مند تھا نہیں تھا, ہم نے دے دی. غور کر لیں, اپنے کارخانے میں, کمپنی, فیکٹری میں ملازموں کو دی, رشوت دی ہے یا زکوٰۃ دی ہے؟ غور کر لیں. گھر میں کام والی کو دے دی, رشوت دی ہے یا کام اس کو پکا رکھنے کے لیے یا کہ اس کو زکوٰۃ دی ہے؟ کئی بھکاری مانگنے والے, پیشہ ور بھکاری اور کئی زکاتیں اکٹھی کرنے والے, ان کے اوپر خود زکوٰۃ بنتی ہے, اتنے مالک ہوتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے حقدار کئی نہیں ہوتے. آج کے دور میں بہت مشکل ہو گیا حقدار کا تلاش. حاجات اصلیہ کے علاوہ 40,000 روپے سے زیادہ کا جو مالک ہے, 52 تولے چاندی نصاب ہے نا, چاندی کی قیمت 40,000 بنے گی آج تقریباً 52 تولے کی. 38,000 40,000 سے زیادہ کا جو مالک ہے وہ تو خود زکوٰۃ دے گا سال گزرنے پر. یہ کیسے زکاتیں مانگتے پھرتے رہتے ہیں؟ تو یہ زکوٰۃ ہمارا اہم ترین فرض اسلام کا, یہ ضائع ہو رہا ہے. کئی کہتے ہیں جی ہم نے تو وہ ڈسپینسری میں دے دی, ہم نے تو ایمبولینس بنا دی, ہم نے تو یتیم بچیوں کی شادی کرا دی, یتیم بچیوں کی شادیاں کرا دی, ہم نے اتنے پیسے زکوٰۃ کے دے دیے. بیوٹی پارلر کے پیسے بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے جا رہے ہیں. جو مہندی پر ڈھول کی بجی ناچ ہوا وہ بھی مہندی زکوٰۃ کے پیسوں سے ہوا. بیوٹی پارلر کا خرچہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے ہو رہا ہے. یتیم بچیوں کی شادی, اسلام نے بچی کی شادی پر تو خرچہ ہی کوئی نہیں رکھا تھا, کس بات کی زکوٰۃ اس پہ لگا. حق مرد پر ہے, ولیمہ مرد کے لیے سنت ہے, نان نفقہ مرد کے ذمہ لگایا, بچی پر تو اسلام نے خرچہ ہی کوئی نہیں رکھا تھا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا کہ آج اللہ کے اہم ترین فرض کو ہماری قوم نے بہت ساری قباحتوں کے ساتھ ضائع کیا, اور ہم لوگ اس بات کی اگر فکر نہیں کریں گے تو آپ اپنے ملنے جاننے والوں کو ایجوکیٹ کریں گے. یار دیکھو زکوٰۃ دیں اور پوری دیں اور صحیح جگہ پر دیں. میں یہ نہیں کہ اس لیے آپ کی یہ باتیں کر رہا ہوں کہ میں دعوت اسلامی کے لیے مانگتا ہوں تو آخر میں نے مانگنے ہیں تو اس لیے آپ کو گھما کے لا رہا ہوں کہ کسی اور کو نہ دیں دعوت اسلامی کو. نہیں, دعوت اسلامی کا مدنی چینل واحد وہ دنیا کا چینل ہوگا جس کو بہت ضرورت ہے, لیکن امیر علیہ السلام کھلا بیان کرتے ہیں, ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا حق اپنے غریب رشتہ دار کا ہے. زکوٰۃ کا سب سے پہلا حق اپنا بہن, اپنا بھائی, اپنا خونی رشتہ, اپنا قریب رشتہ دار, سب سے پہلا حق زکوٰۃ کا اس کا ہے. لیکن وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو تو, ورنہ زکوٰۃ ضائع نہ کی جائے. ویسے مدد کرنی ہے کر دے, زکوٰۃ فرض ہے, اس کی ادائیگی ہے. ایک بندہ کہنے جی ہمیں کیا مسئلہ ہے, جی ہم نے دے دیا اللہ کی راہ کے لیے, اللہ قبول کرنے والا. نماز پڑھنے آتے ہو, وضو کرو, پورا وضو کر کے بایاں پیر نہیں دھویا, پوری نماز صحیح ادا کی, قرات صحیح کی, رکوع صحیح کی ہے, سجدے صحیح کیے, اتحیات بہت خوبصورت پڑھی, آپ نے سلام پھر آپ کی نماز ہو گئی. نماز تو پوری پڑھی ہے لیکن ایک شرط پیچھے چھوڑ کر آ گئے. تو زکوٰۃ آپ نے دے دی لیکن آپ اس کے لیے حقدار مستحق, اور اس کے جو شریعت نے مسائل بیان کیا کیا اس کی تحقیق و تفصیل نہیں ضروری. زکوٰۃ فرض ہے, اسلام کا کل کہا ہے اس کو, اور قرآن پاک
میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، ایک قیامت کے دن کے گلے کا توق بنا دیا جائے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جہنم کی آگ میں تپا تپا کے یہ سونا چاندی یہ کنز جو خزانہ جمع جوڑتے ہو، جو مال جو جوڑتے ہو، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ جہنم کی آگ میں تپا تپا کے ان کی کروٹیں، پیشانیوں، پیٹھوں کو داغا جائے۔ ڈر نہیں لگتا کہ یار یہ مال کیا بال بن جائے گا؟ زکوٰۃ نہ دی تو برباد باقی مال کو بھی کر دے گا، زکوٰۃ نہ دی تو اللہ تبارک و تعالی ناراض، اس کے حبیب ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 12ویں پارے کے آغاز میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ